اچھا، اس کے علاوہ ہم خواتین کے ساتھ ایک اور رمضان میں روزوں کے حوالے سے مسئلہ درپیش آتا ہے، اس کو بھی سن لیجیے کہ اگر عورتوں کا پیریڈ والا جو ایشو ہے، وہ پیریڈ اس کے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کو اعلانیہ طور پر کچھ کھانے پینے کی مجبوری ضروری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اسے روزوں کی قضا بعد میں دینی ہوگی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلانیہ کچھ کھائے پیے. یہ عورتیں اپنا اہتمام پردے کی حالت میں جس طرح پاسبل ہوتا ہے وہ کرتی ہیں، مینج کرتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں بعد میں ایام حیض کے چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا کرتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی کہ اب روزے ہیں، مطلب 5 6 7 جس کے جتنے اس کی دنوں کی عادت ہے اس اعتبار سے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ روزوں کی قضا بعد میں دیں گے نبی علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق. لیکن نمازوں کی قضا نہیں دیں گے کیونکہ نمازیں جو ہے وہ انسان کی کم و بیش 35 بن جاتی ہیں، تو 35 نمازیں وہ بعد میں قضا نہیں کریں گے. عام دنوں میں بھی قضا نہیں کی جائیں گی اور رمضان کے مہینے میں بھی جو روزے نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کی کوئی بعد میں ادا کرنے کی حکم نہیں دیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں. اسی سے ہی متعلق ایک اور حدیث ایک اور مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جو شخص جنبی ہے، اب وہ جنبی حالت میں سحری کا وقت ہوا ہے تو کیا پھر وہ روزہ رکھ لے گا؟ اس کے لیے کیا حکم آتا ہے؟ تو جنبی شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے. مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے یہ حدیث اور اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں. سیدہ عائشہ میری امی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جنابت کی حالت میں بھی، مطلب امی عائشہ اس طرح کہتی ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے. اب یہ آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پردے میں گفتگو کر رہی ہیں، مطلب الفاظوں میں پردے کے انداز میں بات کر رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام جنابت کی حالت سے ہوتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے، پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر جنبی شخص ہے اور سحری کا وقت داخل ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سحری کرے اور پھر بعد میں غسل اتار کر فجر کی نماز ادا کر لے گا، تو روزہ کوئی باطل نہیں ہوگا اس کا.